مولانا سعد اللہ صاحب نے قبر پر دعا کروائی کہ اے اللہ جو ان کی برکات تھیں وہ ان کے بعد بھی جاری رکھیے گا اور ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ برکات کیسے جاری رہتی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ چلے جائیں، وہ اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں ہم پر تھیں اور ان کی وجہ سے جن تکلیفوں سے ہم بچے ہوئے تھے، تو کیا طریقہ ہے کہ ان کے بعد بھی وہ جاری رہے؟ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے والدین کے لیے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ والدین جو اعمال کرتے تھے ان اعمال کو جاری رکھا جائے۔ جیسے میرے والد کے ساتھ والدہ کے جو اعمال تھے، والد کے بعد بھی والدہ نے انہیں تسلسل سے اور پابندی سے جاری رکھا، اور اشراق تک وہ بیٹھی رہتی اور مناجات مقبول اور تمام چیزیں اور درود شریف اور قرآن کی تلاوت وہ کرتی۔ تو کیا ہوا؟ سخی حسن قبرستان میں تو جگہ نہیں ہے، قبروں پہ قبریں بنی ہوئی۔ میرے والد کے ساتھ بھائی کی قبر تھی، میں نے مسئلہ پوچھا، ہم نے بھائی کی قبر کھلوائی، 14 سال ہو گئے، انہوں نے کہا 3 سال کے بعد کھول سکتے ہیں، مسئلہ ہمیں یہ بتایا گیا دارالفتاء سے۔ تو وہ وہاں پر والدہ کو دفن کیا۔ تو عین اس عالم میں جب تدفین ہو رہی تھی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا ماں جی ایسا بھی پیچھا کرتا ہوا کوئی نہیں پہنچا ہوگا جیسی آپ پہنچی ہیں، ساتھ والی قبر میں آ کر لیٹی ہیں، شہید بیٹے کی قبر میں، شہید شوہر کے ساتھ والی قبر میں، اور سرہانے کے اوپر 2 اور شہید ہیں، مفتی سعود اور اس کا بھائی مسعود، دونوں شہید ہیں۔ شہیدوں کے جلو میں اللہ پاک نے پہنچایا کیونکہ انہوں نے وہ اعمال جاری رکھے، وہ اعمال جاری رکھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔